السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ایک حدیث بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے کوئی تکلیف دور فرمائیں گے۔ اسی طرح آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جس شخص نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح آگے پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عیب جوئی عیب پوشی کرے گا، پردہ دری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے دن قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسی طرح آگے پھر ایک جملہ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ، جو اللہ کے راستے میں علم کے حصول کے لیے سفر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ اسی طرح آگے اس حدیث میں اور بھی کچھ باتیں بیان فرمائی ہے کہ جو ایسا کوئی جماعت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہو اور اللہ کی ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اور تو اب دیکھیں اس حدیث میں چند باتیں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، دنیا کی تکلیف اس کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ایسے غرباء بھی ہوں گے کہ جن کو کھانے کی تکلیف ہوگی، رزق کی تکلیف ہوگی، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مالی تعاون کریں یا اپنے گھر میں کچھ زیادہ پکا کے ان کے گھر میں بیچ سکتے ہیں، اسی طرح بھی ان کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے اسپتال کے اخراجات جو ہے وہ کچھ تعاون کر دے اس کے ساتھ، تو یہ بھی اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرض کے حوالے سے ہو گئے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے تو یہ بھی اس سے تکلیف دور ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا جو جملہ فرمایا ہے وہ یہ کہ جو تنگ دست کے ساتھ یعنی جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور اسی طرح اس کے پاس اخراجات جو وہ کم ہو تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح تعاون کیا جا سکتا ہے، اس کو قرض دیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر بھی اس کو کچھ دیا جا سکتا ہے، اس سے بھی اس کی آسانی ہو سکتی ہے۔ اگر قرض دیا ہو اور قرض میں جو ہے اس کو تھوڑا سا مہلت دی جائے، یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے آسانی ہے۔ تو یہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح آگے جو تیسرا جملہ فرمایا ہے کہ جس میں آج کل عام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ ہے مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا اور آگے جو ہے وہ شیئر کرنا۔ اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے پر زبان کے ساتھ، اسی طرح لکھنے کے ساتھ، تحریر کے ساتھ ہو گیا، ایک دوسرے کو تکلیف دیا جاتا ہے، یہ بہت سخت باتیں ہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے اس کو تو چھوڑے، ایک دوسرے کی جو تصویر ہے وہ اس کو بگاڑ کر کبھی گدھے کا سر لگا دیا، آگے سے گدھا ہے پیچھے سے انسان ہے، پیچھے سے گدھا ہے آگے سے انسان ہے، ایسی چیزیں، یہ بہت سخت باتیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت اچھے انداز سے بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہو سکتی ہے، علمی اختلافات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں۔ اختلاف الگ باتیں ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنا حد سے آگے بڑھ جائے اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل جو ہے وہ ہم شریعت کے بالکل خلاف ہو جائے، قرآن اور حدیث کے خلاف جائے،
تو ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک اور حدیث میں نے پہلے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو. حدیث شریف ہے. تو اب دیکھا جائے کہ کتنے ہم لوگ جو ہے وہ اس سے بچتے ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی کی ایک بات آ جائے، ہم اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، آگے شیئر کرتے جاتے ہیں بلا تحقیق جو ہے. اور اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے اس کے سامنے کوئی بات آ جائے اور اس کو شیئر کر دے آگے. یہ شیئر کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ہے، اسی طرح کوئی بات آ جائے اس کی تحقیق کی جائے پہلے دوسرے شخص کو بتانے سے پہلے. اور اسی طرح سوشل میڈیا پر کوئی سامنے کوئی بات آ جائے، ایسے بہت سارے باتیں ہوتی ہے، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے القرآن یا جو ہے الحدیث. تو ایسی چیزیں آگے جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. آگے کوئی محلے میں عالم ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، اس سے بندہ پوچھ لے کہ بھئی یہ حدیث ہے یا قرآن ہے یا کیا چیز ہے، اس پر سمجھا دیجئے. پھر اس کے آگے جو ہے پھر شیئر کرنا چاہیے. اسی طرح ان چیزوں میں عیب پوشی میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں اپنے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ رکھا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا پردہ رکھیں گے. اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، جنت ہمیں ملے. تو اس کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے. ایسے تو نہیں، اللہ ٹھیک ہے غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے ہمیں، لیکن اللہ قہار بھی تو ہے، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ جو چند چیزیں ہیں اور اسے یہ جو عیوب ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس سے منع فرمایا ہے. ایک دوسرے سے استہزاء کرنے سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہیں. پھر ہم آگے اس حدیث کا ایک جملہ ہے کہ وہ جماعت جو اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذکر کرتا ہو، ذکر اذکار کرتے ہوں. اور ایک اور جملہ کہ جب تک اللہ کے بندے، یعنی بندہ جب اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتے تو اللہ رب العزت اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مدد کرنا، جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے. ایسے مدد کوئی راستے میں جا رہا ہے، اس کے پاس سامان ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے ساتھ اٹھا دے، ان کے گھر تک چھوڑ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو قرض دے دے، اس کو جو ہے اگر قرض دیا ہے اس کو تھوڑے سے مہلت دے دے، اگر نہیں ہے اس کے پاس تو اس کو مہلت دے دے. یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کی مدد کرنا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس کا امر جو ہے وہ پہچان لے کہ اب اس وقت اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم جو ہے ہماری طرف متوجہ ہے. تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ٹھیک ہے، ہم تو دنیا کے لیے جو ہے کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے، لیکن اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کتنا قربانی دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے یہ، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمیں، ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے. اگر وہ اس کو پڑھے گا بھی تو ویسے بھی اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ذہن میں اس کے آ جائے گا اور وہ کچھ نہ کچھ آگے لوگوں سے کے ساتھ تعاون کر دے گا. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.